بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 17 اگست 2022 ہے۔ آج ہم جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں وہ ایک پاکستان کے لیے بہت آج کے دن کے لیے المیہ تھا۔ 17 اگست 1988 کو ہمارے اس وقت کے صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق مجاہد اسلام بہاولپور ہماری اسی سرزمین پر آئے۔ ان کو لایا گیا اور یہاں پہ آرمی کی جو بہت بڑی مشقیں ہو رہی تھیں وہ دکھانے کے لیے آئے، اور ان کے ساتھ آرمی کی بہت بڑی قیادت جس میں چیف آف آرمی اسٹاف، جوائنٹ چیف آف اسٹاف اور بہت سارے جرنیل، تقریباً 6 جرنل اور اس کے علاوہ بہت سارے افسران بھی ساتھ آئے۔ جنگی مشقیں جو بہاولپور میں ہوئیں، ان کے ختم ہونے کے بعد جب وہ یہاں پہ بہاولپور میں قیام کر رہے تھے، اس دوران C-130 جو کھڑا کیا گیا تھا سیکورٹی اداروں کی نگرانی میں، اس کے اندر جناب پیرزادہ ریاض حسین قریشی کی طرف سے آموں کی پیٹیاں ایز اے گفٹ دی گئی تھی، اور اس وقت جو حکومت تھی وہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی تھی، لیکن 11 سال انہوں نے حکومت کی، ملک میں امن رکھا، مہنگائی، بے روزگاری انتہائی کم تھی، قانون کی بالادستی تھی، اور اسلامی اصولوں پہ پاکستان رواں دواں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائی جائے، لیکن اس وقت کے علماء حضرات انہوں نے اس کے ساتھ وہ تعاون نہیں کیا۔ یہ پاکستان میں اسلامی حکومت کے لیے مخلص نہیں تھے، کیوں کہ جو وہ قانون چاہتا تھا وہ یہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ انصاف پہ عمل درآمد کرانا چاہتا تھا، نماز کا پابند بنانا چاہتا تھا، اور ہر طرح کی برائی سے پاکستان کو صاف کرنا چاہتا تھا، کیوں کہ جب تک وہ رہے اس کے دوران یہ جتنے بھی ٹی وی، سرکاری ٹی وی تھے، ان کے اوپر عورتیں دوپٹہ پہنا کرتی تھیں، سکولوں میں بھی عورتیں دوپٹہ پہنتی تھیں، یعنی کہ اسلامی قانون نافذ تھا۔ لیکن تو اس وقت ہم نے بھی دیکھا، ہم بھی جوان تھے اور ہم بھی سروس کر رہے تھے، تو اس وقت باقاعدہ طور پر جو کیس رجسٹرڈ ہوتا، فوجی عدالتیں لگتیں اور انصاف مہیا کیا جاتا، اور وہ عورتیں جو بد چلن تھیں، کسی وجہ سے پچھلے بچوں کو یا خاندان کو چھوڑ کر آگے چلی گئیں، 2 نمبر انہوں نے نکاح کیے، وہ اپنے جوان بچوں کے ساتھ اس پیچھے والے خاوند کے پاس واپس آئیں، اور ان کے کیس چلے، ان کو سزائیں ہوئیں، اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر ہر طرح کی اس وقت کی چوری، ڈاکہ زنی اور جو بھی قتل و غارت یہ بند ہو چکی تھی، بہت کم ہو گئی تھی۔ تو اس نے 11 سالہ دور حکومت میں بہت اچھی حکومت کی، اور اب یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے مرڈر میں اس کا ہاتھ تھا۔ بھائی جان، جو اس وقت کے جج صاحبان تھے وہ ان کے کسی قلم کو روکا نہیں تھا۔ آج بھی اگر ایک جج صاحب انصاف کا بول بالا کرنا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم کہ اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو اس وقت کا وزیر اعظم، اس وقت کا چیف آف آرمی اسٹاف، یا کوئی بہت ہی طاقتور بلکہ کسی اور ملک کا، امریکہ کا صدر بھی آ جائے تو وہ اپنے انصاف کی قلم کو نہیں روکے گا۔ وہ کہے گا اس کے پیچھے میری جان بھی چلی جائے لیکن میں انصاف کروں گا۔ تو پھر آپ اس مرڈر کو جنرل ضیاء الحق صاحب کے کھاتے میں کیسے ڈال سکتی ہیں؟ یہ ان کی شہادت کی توہین ہے، پاکستانیوں کی توہین ہے کہ آپ اس کو اس سے ریلیٹڈ کرتے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے آپ آگے چل رہے ہیں۔ تو کل 17 اگست تھا، میں میڈیا کے اوپر تمام ٹی وی چینل دیکھ رہا تھا کہ آج کا سانحہ
ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ لوگ تمام تقریبات منسوخ کریں گے، اپنے شہیدوں کو یاد کریں گے، ان کے قبروں پر جا کر سلامیاں دی جائیں گی، پھولوں کی چادریں چڑھائی جائیں گی، مسجدوں میں قرآن خوانی ہوگی۔ لیکن حیف ہے نا حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لیڈروں پر کہ جنہوں نے اپنے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر کے جنازے میں نہ تو وزیر اعظم نے شرکت کی، نہ صدر پاکستان نے کی، نہ کسی اور نے کی۔ ایسے حکمرانوں سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا بھلا چاہتے ہیں؟ نہیں، جو اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں وہ قومیں ذلیل و خوار ہوتی ہیں۔ تو کل 17 اگست تھا، اس کو بڑے ادب و احترام سے منایا جاتا، پاکستان کا جھنڈا سرنگوں کیا جاتا اور اپنے ان شہداء کو یاد کیا جاتا جو یونیفارم کے اندر بہاولپور کی دھرتی کے اوپر قدم رکھتے ہوئے اس پاکستان کی سرزمین کی حفاظت کرنے والے لوگوں کی جو ہے وہ فوجی مشقیں دیکھنے آئے تھے۔ لیکن ان کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کے جہاز کے اندر آموں کی پیٹیاں رکھی گئیں، سیکورٹی انتظامات نافذ کیے گئے کہ ان کا جہاز اڑتا ہے اور 5 منٹ کے کم ٹائم میں وہ بہاولپور کے دریا کے پاس گر جاتا ہے، جس کے اندر ہمارے بہت سارے سینئر قیادت آرمی کی شہید ہو جاتی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ لیکن آج تک اس کی انکوائری نہ تو وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کی آئی، نہ جنرل اعجاز الحق کے مرڈر کی آئی، اور نہ ہی پرویز مشرف پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی آئی، نہ ہی ایبٹ آباد میں بیٹھے ہوئے اسامہ بن لادن کی رہائش اور پھر اس کے اوپر مرڈر کرنے کے اندر امریکہ کے جو جہاز ہے اس کی آئی، نہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کی آئی۔ تو کیا یہ اگر حکومتیں اپنے ان چیزوں کو دیکھیں تو یہ اس کو سامنے لاتی؟ جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی جو اپنی بیوی کے قاتلوں کو میدان میں نہیں لا سکے، کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اس عوام کو کیا حق دینا ہے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ذاتی تعلقات خراب ہوں اس کی ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں پہ ملک کی بات ہے وہاں پہ عوام کے ساتھ حکومت کو اور اداروں کو کھڑے ہو جانا چاہیے اور اس طرف دھیان دینا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ یا تو شہباز گل کے قصے چلتے رہے یا اور میڈیا ٹاک ہوتی رہی، لیکن اپنے ان شہیدوں کو، ان غازیوں کو ہم بھول جاتے ہیں، جو کہ نامناسب ہے۔ حالانکہ صدر پاکستان جنرل محمد ضیاء الحق کا اس پاکستان کے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، ایٹمی پاور بنانے میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے، اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں بھی ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ اسلامی ممالک کے اندر بھی ان کا اثر و رسوخ تھا، اور افغانستان کی جنگ میں بھی مجاہدین اسلام کا اس نے کردار ادا کیا، اور اسی طریقے سے جنرل اختر عبد الرحمن صاحب اور ان کے ساتھ شہید ہونے والے باقی جرنیلوں جوانوں کو بھی نہیں بلایا جا سکتا۔ یہ ہمارے لیے بہت جو ہے وہ اچھا اقدام نہیں کیا گیا کہ کل کا دن سوگ میں منایا جاتا، ان کی یاد میں منایا جاتا، ان کے کارناموں کے لیے ریلیاں ہوتی، ان کے اچھی چیزیں سامنے لائی جاتی اور ان کی شہادت کے لیے ریلیاں نکالی جاتی، اور اس کو جو ہے وہ کم از کم ریلیاں نہ نکالتے تو کم از کم ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ خوانی کی جاتی، سلامیاں دی جاتی، اور ان کے قبروں کے اوپر پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی۔ یہاں پہ وہ لوگ بھی اب حکومت کے اندر موجود ہیں جن کو ضیاء الحق نے سیاست کرنے سکھائی، ان کے دائیں بائیں رہے، آج وہ اس ملک کے حکمران ہیں، لیکن وہ بھی اپنے محسن کو بھول چکے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔